بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله عز وجل في مقام آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سب سے محبوب بندے مسلمان ہیں، لیکن کون سے مسلمان اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہیں، یہ ہے ہمارا اصل موضوع. اس سے پہلے کچھ گزارشات، اور وہ گزارشات یہ ہیں کہ کیا آج مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی حالت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں؟ بولو بھائی، نہیں نا. کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا اگلے 42 منٹ میں آپ کو جواب ملے گا. مجھے حکم ملا ہے آپ کی گفتگو 45 منٹ سے اوپر نہیں جانی چاہیے. 3.5 منٹ گزر چکے ہیں. یاد رکھیے، قدرت کا، فطرت کا ایک اصول ہے. میں سمجھانے کے لیے کچھ سوال کروں گا. ٹریکٹر کس کام آتا ہے بھائی؟ کھیتی باڑی کے لیے، ٹرالیاں کھینچنے کے لیے. اس کے پیچھے پلی ڈال لو تو پھر تھریشر چلانے کے لیے، انجن سے وہ پانی نکالنے کے لیے، پمپ چلانے کے لیے. اس کے مقابلے میں ہوائی جہاز، ریل گاڑی، لاریاں، ویگنیں، یہ کس کام آتی ہیں؟ لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ پہ. تو کیا خیال ہے اگر ٹریکٹر پر سواریاں بٹھا دی جائیں اور کوئی ویگن، کوئی کار، کوئی رکشہ، کوئی چنگچی، کوئی بس کھیت میں ڈال دی جائے، کام چل سکتا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. میں نے ذرا جدید دور کی مثال دی. ہم نے پرانا دور دیکھا ہوا ہے. بیل ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، ریٹ کا کنواں چلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. نئی نسل کو کیا پتا؟ ٹنڈوں والا کنواں پتہ ہے نا بزرگوں. پھر ٹوکے والا گیئر چلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. خراس چلتی تھی. جس بندے کی عمر 30 سال سے کم ہے
بتا سکتا ہے خراس کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا ہے نا؟ اس کے مقابلے میں ہر دور میں گھوڑا سواری کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، تانگا ریڑھا کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اگر ہم بیل کو تانگے کے آگے جوت دیں اور گھوڑے کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کی بدبختی یہ کہہ لیں کہ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تم خیر امہ، تم انسانی تاریخ کی سب سے افضل امت ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ احساس بخشا کہ یہ عمل تھوڑا کرے گی اجر اس کو زیادہ ملے گا۔ واقعہ معراج آپ نے علماء سے سنا، ابتدا میں رب کائنات نے 50 نمازیں فرض کی، آقا علیہ السلام نیچے تشریف لائے، ملاقات ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اللہ تعالیٰ سے جا کر تخفیف کی درخواست کیجیے۔ نبی علیہ السلام بار بار جاتے رہے، 5 ہو کے کم ہوتی رہی، آخر میں کتنی رہ گئی بھائیو؟ 5۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی امت ادا تو 5 کرے گی، اجر پتہ ہے نا سب کو؟ میں باتوں کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، دوسری طرف آ جائیے۔ مسلمان کسی نیک کام کی صرف نیت کر لے، نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی گئی، وہ نیک کام کر دے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ نے اتنی اعزازات بخشے، اور آج اس کی حالت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ یہ مسلمان آج خاک کا ڈھیر کیوں بن گیا؟ صرف ایک غلطی، اور وہ غلطی آج ہم نے انشاءاللہ سدھارنی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے وہ بھی میں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوشک ان تتداع الیکم الامم کما تتداع الجائعۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا جب کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اس لیے بدر کا مارکا میں اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا آگے جا کے۔ آقا ہم بدر سے بھی کم ہو گئے؟ فرمایا نہیں، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس سے وہن کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم موت سے نفرت کرو گے، دنیا سے محبت کرو گے۔ سب سے بڑی بیماری مسلمان کی آج، اور اسی پر آج میں نے بات کرنا۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، آخرت کی باری آئے تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بڑا معروف تاریخی واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ غزوہ بدر کے بارے میں سب نے سنا، واقعات کا بھی سب کو پتہ ہے، لیکن غزوہ بدر کا ایک پس منظر ہے، حادثہ یکدم نہیں ہوتا، اس کے لیے سال ہر سال پرورش ہوتی رہتی ہے، سال ہر سال پلاننگ ہوتی رہتی ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، میں یہ بات اشارے کے ساتھ کروں گا۔ آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ مکہ سے نکل کر
مدینہ کے راستے شام کی طرف جا رہا ہے. اور آج بھی اگر آپ نے مکہ سے تبوک کی طرف جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے، اردن کی طرف جانا ہے، تو راستہ کہاں سے گزرے گا؟ مدینہ کے پاس سے. آج بھی گوگل میپ پر آپ کو نظر آ گیا. اور وہ قافلہ کتنا بڑا تھا، صرف ایک مثال سے اندازہ کر لیجئے کہ اس قافلے کے اندر منوں کے حساب سے سونا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، میرے صحابہ تیاری کرو، یہ قافلہ بچ کر نہ جائے گا. اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رہزنی کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں. یہ بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دراصل سبق ہے. ہمیں آج توشیبا کی، سونی کی، پیناسونک کی، کوک پیپسی کی یا کیا کی یا ہونڈائی کی ڈسٹریبیوشن مل جائے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اصل میں وہ کام کر رہے ہیں جو آقا علیہ السلام کے طریقہ کار کے بالکل خلاف ہے. آؤں گا میں دوبارہ اسی واقعے کی طرف. پہلے آپ کو سمجھا دوں، کسی کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے؟ نہیں پتا. ذرا جا کے روسیوں سے پوچھو، امریکیوں سے پوچھو، آپ کو بتا دیں گے. روس دنیا کے نقشے پر کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، اور اتنا اس کا کنٹرول تھا. اگر پرانے بزرگ سمجھدار جنہوں نے 1979-80 سے لے کر 85-86 تک کے واقعات کو پڑھا ہے، وہ میری بات کی انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. اتنا کنٹرول تھا کہ جس گھر میں روس کے جس گھر میں قرآن کا نسخہ مل جاتا، گھر والوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا دی جاتی تھی. لیکن اس روس کے تنکے بکھیر دیے آپ لوگوں نے، اس روس کے ٹکڑے اڑا دیے آپ کے محافظوں نے. اور ٹکڑے کیسے اڑے؟ مالی طور پر، اکنامیکلی طور پر آپ نے روس کو ڈسٹرائے کر دیا. وہ روبل جو 1979 سے پہلے ڈالر سے اونچا تھا، روپے سے بھی نیچے گر گیا. یہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں زندہ ہوں اور اسلام کے دشمن جنہوں نے مجھے اور میرے صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ہماری کروڑوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے مکہ میں بیٹھ گئے اور ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ان کا تجارتی قافلہ کامیابی کے ساتھ شام چلا جائے اور واپس آ جائے، یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل قبول نہیں. یہ ہے اصل سبق. آج جب ہم کہتے ہیں کوک کا بائیکاٹ کرو، پیپسی کا بائیکاٹ کرو، لیور برادرز کا بائیکاٹ کرو، یونیلیور کا بائیکاٹ کرو، نیسلے کا بائیکاٹ کرو، یہ آپ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرو، اور آپ یہ KFC کا بائیکاٹ کرو، تو کہتے ہیں کہ مولوی پاگل ہے. ان ظالموں کو، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ مولوی ہمارے سامنے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رکھ رہا ہے. قصہ مختصر اس واقعے کی طرف آتے ہیں تاکہ بات کو اپنے وقت کے اندر سمیٹا جا سکے. آقا علیہ السلام جب راستے پر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، قافلہ نکل چکا ہے اور اتنی دور نکل چکا ہے کہ اب اس کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں. وہ جن کو 313 میں اور آپ کہتے ہیں نا، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. لڑنے کے لیے آتے تو ان کا سلسلہ کچھ اور ہوتا. لڑائی تو اللہ نے بعد میں حکم دے دیا، اس کی طرف اشارہ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اپنے 2 صحابہ کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ قافلے کی صورتحال میں کیا ہے. اور یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو انٹیلیجنس ایجنٹ ہوتا ہے نا، جاسوس، اس سے صرف ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ہدف دیا جاتا ہے. وسائل اس نے کیسے پیدا کرنے ہیں، اس نے وہ کام کیسے کرنا ہے، وہ اس کا درد سر تربیت کا کام آئے گا.
اور یہ دونوں تربیت یافتہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جاسوس۔ اور میں آپ کو بتا دوں غزوہ بدر کے مال غنیمت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا باقاعدہ حصہ رکھا تھا۔ کیوں؟ ایک جاسوس بسا اوقات 1000 سپاہی پر بھاری ہوتا ہے۔ جاسوس وہ اپنے کمانڈر کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحرا کے اندر اپنی سواریوں پر اپنے اونٹوں پر گھوم رہے ہیں، اچانک ایک کنواں نظر آیا، کہا چلو مشن تو ہے ہی، کیا کرتے ہیں کہ اس کنویں پر جا کر پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، مشکیزیں کرتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کے اتنی دیر میں صحرا کی 2 عورتیں اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ میں جو کچھ آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ کو خواتین کا پتہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹوں کا مقابلہ ہوا، ایک بندے نے کہا سب سے بڑا جھوٹ میں بولوں گا، اس نے کہا بولو، کہا 2 عورتیں تھیں اور دونوں خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، اس کو پہلا انعام مل گیا۔ عورت ذات خاموش نہیں رہ سکتی۔ اب یہ دونوں خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں اور یہ جاسوس سن رہے ہیں۔ ایک نے دوسری سے کہا میں نے تجھ سے اتنے پیسے لینے ہیں، کب واپس کرے گی؟ اس نے کہا 4 دن کے بعد ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، وہ اسی کنویں پر پڑاؤ ڈالے گا، میں اس قافلے والوں کی خدمت کروں گی، برتن دھوؤں گی، کپڑے دھوؤں گی، کھانا پکاؤں گی، جو کچھ وہ مجھے دیں گے اس سے تیرا قرضہ اتار دوں گی۔ اور یہ دونوں جاسوس یہ بات سن رہے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیں، اطلاع پہنچ گئی، پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ذرا قافلے کی خبر لیتے ہیں، جو اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہر انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے 5 حواس دیے ہوئے ہیں۔ کون کون سے دی؟ چھونا، چکھنا، سونگنا، دیکھنا اور سننا۔ ایک چھٹی حص ہوتی ہے جس کو نام نہیں دیا جا سکتا، انسان کو اور جانور کو خطرے کا وقت سے پہلے احساس دلا دیتی ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ ابھی اس کنویں سے میلوں پیچھے ہے کہ اس کے دماغ میں سرخ بتی جلنے بجھنے لگی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے ذہین تھے وہ لوگ، کون تو ذہین نہیں تھے۔ قافلہ وہیں روکا، اس کنویں کے پاس آیا، ارد گرد دیکھا، وہاں پر اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ اونٹ گوبر نہیں کرتا تھی، مینگنیاں کرتا ہے۔ اس نے ایک مینگنی پکڑی، خشک ہو چکی تھی، اپنے ہاتھ پر گرانا شروع کیا، اس میں سے ایک کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس کو دیکھ کر الٹ پلٹ کر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو سرخ بتی جل رہی تھی وہ بالکل درست تھی، مدینے والوں کا لشکر میرے قریب ہی کہیں موجود ہے، میں واقعی خطرے میں ہوں۔ فوری طور پر قافلے کا رخ تبدیل کیا، لمبا راستہ اس کو دے دیا سر کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی 2 بلکہ ایک تیز رفتار آدمی بغا دیا چھوٹے راستے سے، شارٹ کٹ راستے سے مکہ کی طرف، اور کہا مکہ سے 10 میل پیچھے اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دینا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ زور زور سے بلبلانے لگے۔ پرانے بزرگ جانتے ہیں آج سے 35-40 سال پہلے یہاں سے اگر آپ آواز دیں تو 1.5-2 کلومیٹر تک سنی جاتی تھی، تو 1500 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی؟ آج کل گاڑیوں کا شور، آج کل پولوشن، آج کل نہیں یہ سلسلہ۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ اپنی قمیص اتار کر اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر قمیص کو آگ لگا کے سر کے اوپر سے گھمانا شروع کر دینا، تاکہ جب تم 10 میل کا سفر کر کے مکہ پہنچو تو کیا ہو، خطرے کا احساس کرتے ہوئے مکہ کا لشکر بالکل تیار کھڑا ہو۔ جاسوس نے ایسے ہی کیا۔ ابو جہل اپنا لشکر لے کر نکلا،
میرے اللہ نے آقا علیہ السلام کو حکم دے دیا میرے نبی اب واپس نہیں جانا، آج ہم ممالک و شہباز کے ساتھ لڑائیں گے۔ آج 313 جو بچے بوڑھے ملا کر ہوئے ہیں جن کے پاس انتہائی محدود ہتھیار ہیں، ان کا 950 کے مسلح لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے، اسلام کی سربلندی ہو۔ جو چیز سمجھنے والی ہے کہ وہ لوگ اتنے ذہین، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ اس قدر ذہین کے کھجور کی گٹھلی دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس علاقے کی کھجور ہو سکتی ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمیں پتہ چلا موبائل عام ہو رہا ہے، پی سی او کو کوئی نہیں پوچھے گا، پی سی او والوں نے بر وقت پی سی او بند کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ ملتان کے اندر میٹرو چل رہی ہے، اب ویگنوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، تو ویگنوں کے مالکان فوری طور پر پونے پونے اپنی ویگنیں بیچ کر کوئی اور کاروبار شروع کر دیں گے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ہماری حالت ہے یا نہیں؟ لیکن جس طرح انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو اپنی آخرت کی کوئی فکر۔ میں نے سورہ طٰہٰ کی تھوڑی سی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے دین سے منہ موڑ لے گا نا، جو آخرت سے غافل ہو جائے گا، میں دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا، اور یہ دنیا میں سزا ہے۔ قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور یہ کہے گا عرش والے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میری آنکھیں تو سلامت تھی۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، ظالم تیرے پاس میرا قرآن آیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آیا، تجھے دن رات سمجھانے والے سمجھاتے تھے کہ دنیا کی کوئی نعمت مستقل نہیں ہے، آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ بعض آجا جملہ نوٹ کیجئے، رزق کی بجائے رازق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، بچ جائے گا۔ فَنَسِيتَهَا، مولوی صاحب اٹھا لیں اپنا قرآن، لے جائیں اپنی حدیثیں، آپ کی قرآن کی آیات اور آپ کی سنائی ہوئی حدیثیں میرے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی۔ دن رات کلو کے بیل کی طرح رزق کے پیچھے مسلمان بھاگ رہا ہے اور پوری نہیں پڑ رہی۔ میرے شہر سے 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ پہلی مثال انڈسٹریز، بزنس مین بڑے بڑے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سیالکوٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے، آپ کے ملتان کا 1/4 حصہ ہے، ڈرائی پورٹ اپنا بنا لیا 35-40 سال پہلے، ایئرپورٹ اپنا بنا لیا، حکومت کے گلے میں انگوٹھا دے کے موٹر وے اپنا بنوا لیا، جو ابھی لاہور سے سیالکوٹ تک بنا ہے، آگے کھالیاں پنڈی تک جانے والا ہے۔ پھر اپنی ذاتی ایئر لائن ایئر سیال بنا لی، بڑی بات ہے نا، لیکن حالات کیا ہیں؟ فیکٹری کا مالک 6 فیکٹریاں ہیں، 18 سے 20 ہزار ملازم، اور 4 کنال کے اندر کوٹھی، 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، گھر کے اندر 12-15 نوکر موجود ہیں، گاڑیوں کی مجموعی مالیت کوئی 2 ارب سے زائد بنتی ہے۔ یہ سب کچھ سیالکوٹ میں آپ کو ملے گا، لیکن اور دوسری طرف سال میں اوسطاً 8 سے 10 دفعہ بیرون ملک جاتا ہے کم از کم۔ فرینکفرٹ، پیرس، ٹورنٹو، لندن، نیو یارک، میلان، ان شہروں میں اس کے لیے کمرے سارا سال بک رہتے ہیں۔
بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، سیٹھ صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں؟ وہ میٹھا کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ شوگر ہے۔ اور آپ نمکین بھی نہیں کھا سکتے، کیوں؟ بلڈ پریشر۔ آمدنی کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ اور میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ دنیاوی طور پر آپ سمجھ گئے کہ 10 پراڈو گھر کے اندر کھڑی ہیں، رینج روور۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ سمجھتے کہ کراچی والے بڑے جناب امیر ہیں، پوری دنیا میں جس گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سب سے پہلے سیالکوٹ میں آتا ہے۔ آپ نہ میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ نمکین کھا سکتے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، یہ زندگی جہنم ہے یا نہیں؟ اور سن لیجیے، سیالکوٹ شہر سے سبڑیال کے قریب ایئرپورٹ بنا ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کے ملتان ایئرپورٹ کو بہت بعد میں ڈیولپ کیا گیا، یہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس بعد میں شروع ہوئی، سیالکوٹ میں پہلے۔ ایک آدمی 20 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے بلا ناغہ، بارش، آندھی، طوفان، سردی، گرمی، غمی، خوشی، گھر میں شادی، گھر میں میت، کچھ بھی ہو، اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے آپ نے روزانہ کم از کم 20 کلومیٹر سائیکل چلانی ہے۔ اور صبح صبح عجیب منظر آپ کو ملے گا کہ آپ ایک پراڈو 20-25 کروڑ کی آگے، ایک پراڈو پیچھے، ان دونوں گاڑیوں میں اس گرمی کے موسم میں ملازم، گن مین، چوکیدار، سیکورٹی گارڈ اے سی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں سیٹھ صاحب کس پر جا رہے ہیں؟ عذاب چیخیں مار کے آتا ہے کیا؟ اللہ کی گرفت ہارن بجا کے آتی ہے، شور مچا کے آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ گھروں کے اندر فساد، اولادیں بدتمیز اور گستاخ، بیویاں بے وفا، میکا پال، شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے 2-2, 4-4, 10-10 دوست اس نے پالے ہوئے ہیں، سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے۔ شوہر بات کرنے کی کوشش کرے، آگے سے کود کر پڑ جاتی ہے، کیوں؟ رزق کے اندر برکت نہیں، کیوں؟ گھر کے 10 افراد ہیں، 10 میں سے 8 کما رہے ہیں، لیکن پوری پھر بھی کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یہ اللہ نے 1,500 سال پہلے مجھے سمجھا دیا، آپ کو سمجھا دیا کہ ظالموں، تم میرے پسندیدہ مسلمان نہیں ہو۔ فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ سچی بتائیے گا، 15-20، بہت بڑی چھلانگ ماری مسلمان۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، فرمایا جو مسلمان فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کے وقت پر پڑھ لیتا ہے، وہ دن بھر کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم ہے، مخالف لے لیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں۔ صبح صبح دیکھ لیجیے نا، فجر پڑھ کے نکلے نا، آپ کو کئی پوٹلیاں اٹھائے، گٹھلیاں اٹھائے، پلیاں اٹھائے، توڑے اٹھائے، بوریاں اٹھائے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس کی خاطر؟ رزق کی خاطر، لیکن رازق کے ساتھ تعلق نہیں۔ نتیجہ اس کا یہی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بات پہ اختتام کی طرف لے کر چلتے، بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، نوجوان تشریف فرما ہے، کیا خیال ہے؟ آپ ایک سوال کروں گا، رزق کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ مثال لے لیجیے، بڑی مزے کی پرانی بات ہے۔ برطانیہ میں ایک گرجا گھر کا پادری مر گیا۔ یہ بات میڈیا پر آ چکی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ نیا پادری آیا، اب اس نے جتنے وہاں عملے کے لوگ تھے ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا
لیکن ایک چپڑاسی بوڑھا بابا وہ 70-75 سال کا وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا. اس نے کبھی باتیں دو ہی ہیں، یا تو یہ میری مانے گا یا پھر یہاں سے جائے گا. ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا. اس نے آخر اس کے ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دی. پتہ یہ چلا کہ بابا جی ان پڑھ ہیں. اتوار کا دن تھا، کافی سارے لوگ جمع تھے. اس نے اعلان کر دیا کہ یہ ماڈریٹ علاقے میں گرجا گھر ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں، بڑے بڑے شریف لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ایٹیکیٹس والے لوگ، لیکن افسوس کہ یہاں کا پی ایم جو ہے وہ ان پڑھ ہے. میں آپ سب کے سامنے بابا جی کو 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، 6 مہینے کے اندر اندر پڑھنا لکھنا سیکھ لیں ورنہ یہ جا سکتے ہیں. اس نے کہا یار تو نے مجھے نکالنا تھا، ویسے کیا دیتا بابا جی آپ فارغ ہیں. اس نے جو تھوڑے بہت پیسے وغیرہ تھے وہ لیے اور بلا سوچے سمجھے چل پڑا. چلتے چلتے اس کو طلب ہوئی سگریٹ کی. اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک سگریٹ کا کوئی کھوکھا نظر نہیں آیا. بات ہوئی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کی ظاہری صورتحال کو یہ لوگ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں. دماغ چلا. اس نے کہا مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا جس کو اتنا سنہری موقع، گولڈن چانس مل رہا ہے، میں یہاں پر سگریٹ کا کھوکھا لگا لیتا ہوں. لگا لیا. لوگوں کو نہیں ملتے تھے سگریٹ، وہاں ملنا شروع ہو گئے، سیل بڑی. اس نے 2-4 مہینے کے اندر اندر اس طرح کے کوئی 5-6 ویران مقامات دیکھے، وہاں پر سگریٹ کے کھوکھے لگا لیے، بندے بٹھا دیے اپنے، سیل بڑھ گئی. ایک وقت آیا وہ بندہ برطانیہ کی سب سے بڑی ٹوبیکو کمپنی کا مالک بن گیا. اب جب اس کی صورتحال اس قدر اوپر چلی گئی تو اس کی بات پہنچی بینک والوں تک. بینک والے اس کے پاس آئے، آگر کہنے لگے بابا جی ایسا ہے کہ آپ اپنا سرمایہ کہاں لیے پھر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے جمع کروائیں، ہم آپ کو سود دیں گے. اس نے کہا آم کے آم گٹھلیوں کے دام مجھے کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نام وغیرہ پوچھا، وہ جو پرفارما تھا ان کا پر کیا. کہنے لگے بابا جی یہ نیچے دستخط کر دیں. نوجوانوں سنو ذرا. کہنے لگے میں دستخط نہیں کر سکتا. کیوں؟ بولو. میں ان پڑھ ہوں. کہنے لگے اچھا ان پڑھ ہے تو اتنا دولت مند، اگر پڑھا لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہتے اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں اس گرجا گھر کا چپڑاسی ہوتا. تعلیم کا تعلق رزق کے ساتھ. مسلمان ہو کے رزق کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. ایک دن میں 17 فرضوں میں ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے جس کے بارے میں آقا اسلام نے فرمایا لا صلاۃ علی من لم یقرأ. پتہ نہ بھائیو یہ حدیثیں ہمیں اخبار ہے ہمارے بچے کو جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز. اور سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. نہیں ہمیں نہیں پالنے والا. الحمدللہ. آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف ٹکر کمانے کے لیے. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں. اسلام تعلیم کو رزق کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں. اسلام کہتا ہے اقرا. کیا مانا؟ پڑھو. پڑھنا کیا ہے؟ ڈاکٹری، انجینئرنگ، پروفیسر، صحافی، پائلٹ، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کمیشن آفیسر، فوج کے اندر کرنل جنرل بننا، بریگیڈیئر بننا نہیں. اللہ فرماتے ہیں سارے کام کرو لیکن سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے. نوجوانوں توجہ کرنا، پرانی بات ہے 1997 کی. مجھے رمضان کے مہینے میں دعوتی پروگرام کے سلسلے میں مدینہ سے خاصا دور القصیم جانا پڑا. وہاں میں نے ایک 3ری کلاس کے بچے سے سوال کیا. کس کلاس کے بچے سے؟ میں نے کہا کم انواع توحید. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرو. میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ وہاں 3ری کلاس، ایم اے پاس ہو، کئی ایم فل کر رہے ہوں گے، پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے، کئی یہاں پروفیسر بیٹھے ہوں گے. جس کو پتا ہے توحید کی کتنی قسمیں، لحاظ کوئی نہ کرے ہاتھ کھڑا کرے. اس محلے میں پتا ہے کسی کو؟ نہیں.
وہاں تیسری کلاس کے بچے نے مجھے ایک لمحے کے بغیر بتا دیا اخلاص توحید کی کتنی قسمیں؟ 3۔ یہ ہے ہماری تباہی کی وجہ کہ ہم نے رزق کے حصول کے لیے دوڑے لگائی لیکن رازق کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین کی دعوت صرف میرے بھائی عبدالغفار کے ذمہ ہے اور ہم سارے بری ہیں، 2 رکعت نماز بھر سے میرا جو حال مولوی صاحب کا وہی میرا، اللہ کی قسم آپ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ میں طنز نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی تذلیل نہیں کر رہا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے جو گردوں کو تھام لے ساکی۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اٹھو، کچھ حاصل کرو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ کہو میرے بھائی عبدالغفار سے، حضرت ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، زیادہ نہیں، صرف ایک آیت ہے۔ کتنی بچوں؟ کتنا ٹائم لگے گا جی؟ 10 منٹ بھی نہیں، میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا۔ آج صبح سورۃ البقرہ کی 175ویں آیت مبارکہ پڑھا کے آیا ہوں اپنی مسجد۔ آیت لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، ماذا یستفاد من الآیہ۔ اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ 5 سے 7 منٹ کیا بگڑ جاتا بچوں؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں میں خاص طور پر نوجوانوں کو کھڑا کروں نا کہ بیٹا مجھے ذرا سورہ اخلاص سنا دو، بلکہ سورۃ الفاتحہ سنا دو، 10 غلطیاں نکلیں گی، اس باقی چھوٹوں پر رہن دیں۔ کیوں؟ یہ غلطیاں سنبھال کے قبر میں لے کر جانی ہے۔ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی کتاب قرآن نہیں آتا؟ سیکھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 70 سال ہے بزرگوں، قرآنی قاعدہ دارالسلام والوں کا لاؤ، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھو، ان سے پوچھو کہ سین اور صاد کے اندر کیا فرق ہے، ذال اور زا کے اندر کیا فرق ہے، تا اور طا کے اندر کیا فرق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں بھائی؟ کیوں جمع ہوئے ہو؟ دین سیکھنے کے لیے۔ فرمایا جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی ایک ایک مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا بیٹا کالج چھوڑ دو، یونیورسٹی چھوڑ دو، اسکول جانا چھوڑ دو، بالکل نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اپنی دکانیں چھوڑ دو، اپنا کاروبار بزنس تجارت چھوڑ دو، اپنی فیکٹریاں چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں دنیا کو اس کا حق دو، لیکن سب سے پہلے دنیا بنانے والے کو اس کا حق دو۔ اور آج کی تعلیم تعلیم نہیں ہے، تجارت ہے۔ اور مولوی کو برا کہنے والوں، مولوی تو آج بھی مدرسہ بنا کے، مجھے پاکستان کے کسی ایک مدرسے کا نام بتاؤ جہاں ماہانہ فیس لی جاتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا اچانک، گجرانوالہ کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، رب کائنات ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں آج بھی مشائخ علماء جو اصل علماء ہیں، رویے ٹپے دوڑے جگتیں قوالیاں شعر سنانے والے، لطیفے سنانے والے، مخالف فرقے کی ماں بہن ایک کرنے والوں کو میں عالم دین نہیں مانتا۔ یہ دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، علماء۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، کہنے لگے جتنا بجٹ اسکولوں اور کالجز پر خرچ ہوتا ہے اس سے آدھا بجٹ گورنمنٹ ہمیں دے، ہم دینی تعلیم بھی پڑھائیں گے اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں گے۔ سن لو ذرا، آج تم یہ کہتے ہو کہ سعودی عرب ہمارے بہت بعد میں ڈیولپ ہوا، لیکن آج وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ میں نے بذات خود اپنے ان ہاتھوں سے
7 روپے 20 پیسے کا ریال خریدا ہوا. آج کیا ریٹ ہے؟ 72 روپے سے زیادہ. کتنا فرق پڑ گیا؟ 10 گنا. کیوں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں 450 کلومیٹر کا سفر کر کے سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے اس 450 کلومیٹر کے ایریے میں 5% علاقہ بھی سبزے سے خالی نظر نہیں آیا. یہ ایک روٹ ہے، سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے، ملتان، مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے. جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یا وہاں پر رہ کر آئے ہیں، وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ مکہ سے مدینہ تک آپ کو 10% بھی سبزہ نظر نہیں آئے. وہ کیوں آگے نکل گئے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جس بچے نے سعودی نظام تعلیم کے تحت میٹرک کر لی وہ عالم دین ہے. 70% سے زیادہ اسلامی مضامینوں میں میٹرک تک رکھے ہوئے ہیں. میں ذاتی مثال آپ کو دوں، میرا وہاں شعبہ حدیث میں داخلہ ہوا تھا. میں حدیث کا امتحان دے کے باہر نکلا تو میرے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، ایک عمارت تھی جہاں پر میٹرک کے بچے امتحان دے رہے تھے. ایک بچہ میٹرک کا نکلا، وہاں سے میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا کس چیز کا امتحان تھا؟ کہتا جی حدیث کا. میں نے کہا پرچہ دکھاؤ. میں نے سوالیہ پرچہ دکھایا، وہ ہم سے زیادہ مشکل تھا. وہاں کا میٹرک کا پڑھا ہوا جماعت کروا سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے، جمعہ پڑھا سکتا ہے. کیا آج ہمارا ایم اے پاس اس قابل ہے؟ میں یہ چیز آپ لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ مسلمان بندے. کم از کم اتنا شعور تو ہمیں ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا، اتنا شعور تو ہمیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر میرا بھائی عبدالغفار جمعہ پڑھا رہا ہے تو مجھے پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. یہ کہنا آسان ہے، مولوی ہمارے کندھوں پر سوار ہے، مولوی نے ساری خرابی پیدا کی. ہم نے کیا کیا؟ مولوی تو اپنا کام کر رہا ہے. جتنے دوست احباب نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، لحاظ نہ کیجیے، ہاتھ کھڑا کیجیے. کبھی کوئی جنازہ، کوئی عید، کوئی جمعہ، کوئی جماعت، کوئی نکاح کسی مولوی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہو؟ مولوی تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پاس ایک آدمی آ گیا، پرانی بات ہے، امام بخاری یونیورسٹی پڑھاتا تھا میں اپنے بیٹے کو لے کے، اور اس نے جو بات کہی بڑی دردناک تھا. کہنے لگا گمن صاحب اس منڈے نو اینے کیوں کیا کر چھوڑو کہ میں مراں تے میرا جنازہ پڑھا سکوں. کیا آج میرا بیٹا، آپ کا بیٹا اس قابل ہے؟ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جتنے درد کے ساتھ، جتنے الحاح کے ساتھ، اور جتنی دل جمی کے ساتھ، اور جتنی منت سماجت کر کے میں اور آپ اپنے والد کی میت پر دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. ہم جا بھی سکتے ہیں. آخری بات عرض کر کے جا چاہوں گا، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ محلہ ہے کہ بستی ہے؟ محلہ ہے. اندازاً اس محلے کی آبادی کتنی ہوگی بتائیں جی؟ ہزاروں میں. کتنے ہزار ہوگی؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 5000. ٹھیک ہے جی؟ جو بات میں کرنے لگا ہوں ذرا درد دل سے سنیں. اس 5000 کی آبادی میں آپ مجھے 5 نوجوان لڑکے اور 5 نوجوان لڑکیاں دے سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ مثالی مسلمان ہیں؟ دے سکتا ہے کوئی؟ کیا ہم ناروے بیٹھے ہیں، جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، چائنا، روس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ نئی نسل کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ نئی نسل کو ہم نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پسندیدہ مسلمان کون ہے. اللہ کا پسندیدہ مسلمان کون؟ جو قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ ہو،
جو رزق کی بجائے رازق کی فکر کرے، دنیا کی بجائے کس کی فکر کرے؟ آخرت کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کی اس میں ایک بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی بتائیوں کو معاف فرمائے۔ آپ لوگ جس ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، میرا سنانا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔